بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلطنت روم میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے بھیجا، اور جب معرکہ ہوا تو رومیوں کو اس میں بری طرح سے شکست ہوئی، جس میں ان کے 2200 سپاہی قتل ہوئے اور اسلامی لشکر میں سے 120 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ مقتول روسی سردار باتلیق کے بھائی سردار جرجیس نے اچانک مفرور روسی لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور پھر مخاطب ہو کر کہا کہ اے بندگان صلیب، ہم کون سا منہ لے کر کیسے روم ہرقل بادشاہ کے سامنے جائیں گے؟ مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر نے ہمارے بڑے لشکر کو شکست فاش دے کر ہمارے بہادروں کی لاشوں سے زمین کو بھر دیا ہے، لہٰذا میں ایسی ذلت اور ہزیمت کے ساتھ بادشاہ کے روبرو جا کر شرمسار نہیں ہونا چاہتا، اور جب تک میں اپنے بھائی کا انتقام نہ لے لوں گا میں ہرگز یہاں سے نہ جاؤں گا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو فابیہا، ورنہ میں اکیلا ہی ٹھہرتا ہوں۔ سردار جرجیس کی مذکورہ ولولہ خیز گفتگو نے رومی لشکر میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا، اور تبوک سے بھاگ کر جہاں تک پہنچے تھے وہیں پر لشکر ٹھہر گیا۔ قداح بن واصلہ کو اسلامی لشکر کی طرف بطور ایلچی بھیجا تاکہ وہ اسلامی لشکر سے کسی عاقل و دانا شخص کو بحیثیت نمائندہ طلب کر کے اپنے ساتھ لائے اور اسے دریافت کر کے معلوم کرے کہ اسلامی لشکر ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قداح بن واصلہ رومی لشکر جرجیس کا پیغام لے کر اسلامی لشکر میں آیا تو حضرت ربیعہ بن عامر اس کے ساتھ جاننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے جب ربیعہ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے ایمانی بھائی، رومی لشکر میں تمہارا جانا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا، نے رومی لشکر کے سردار کو قتل کیا ہے، لہذا اندیشہ ہے کہ رومی تمہارے ساتھ غداری اور بے وفائی کریں گے۔ حضرت ربیعہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت ربیعہ بن عامر قداح بن واصلہ کے ساتھ رومی لشکر کے کیمپ میں جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن روانہ ہوتے وقت انہوں نے حضرت یزید بن ابی سفیان سے کہا کہ جب تک رومی لشکر کے کیمپ میں رہوں تب تک آپ مسلسل رومی لشکر کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں اور اسلامی لشکر کو حملہ کے لیے تیار رکھیں۔ اگر رومی میرے ساتھ غداری اور بے وفائی کریں تو تم فوراً دعویٰ بول دینا۔ حضرت ربیعہ بن عامر رومی لشکر کے کیمپ میں پہنچ کر جرجیس کے خیمہ میں داخل ہوئے، لیکن گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لیے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے۔ جرجیس نے حضرت ربیعہ سے کہا کہ اے عربی برادر، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اسلام یا جزیہ یا پھر جنگ۔ جرجیس نے کہا کہ ہم تمہارے لشکر کے ہر پیدل سپاہی کو 1 وسق غلہ اور 1 دینار، نیز تمہارے لشکر کے ہر سردار کو 10 وسق غلہ اور 100 دینار دیں گے۔ علاوہ ازیں تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار اور 100 وسق غلہ دیں گے، لیکن اس پر شرط یہ ہے کہ تم ہم سے صلح کر لو اور صلح نامہ تحریر کیا جائے۔ فریقین میں سے کوئی بھی کسی فریق پر حملہ نہیں کرے گا۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے جرجیس کی پیشکش نامنظور کر دی اور فرمایا کہ ہماری جو 3 شرطیں ہیں، یعنی کہ اسلام قبول کرو، جزیہ دو یا پھر جنگ کرو، جو میں پہلے تم کو بتا چکا ہوں، ان کے علاوہ کسی دوسری شرط پر ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ ہرقل بادشاہ نے رومی لشکر کے ساتھ دین نصرانی کے زبردست راہب اور ملاحم کے عالم کو برکت و نصرت کی دعا کرنے بھیجا تھا، اور اس کا نام سیکلا تھا۔ سردار جرجیس نے سیکلا کو اپنے خیمے میں بلایا تاکہ وہ حضرت ربیعہ کے ساتھ دین اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے سوال کرے اور تحقیق کرے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے۔
سیکلا نے حضرت ربیعہ بن عامر سے نبی آخر الزمان، معراج، رمضان کے روزے، نیکی کا اجر، درود و اسلام کے تعلق سے کتب سابقہ میں مذکورہ شہادت و بشارت کی روشنی میں سوالات کیے۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے سیکلا کے تمام سوالات کے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے اطمینان کن تسلی بخش جواب مرحمت فرمائے، جن کو سن کر سیکلا محو حیرت ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ جرجیس کو اسلام کی صداقت کا اعتراف و اقرار کرنے کا حکم دے دے کہ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ دوران گفتگو جرجیس کے احباب میں سے ایک شخص نے حضرت ربیعہ بن عامر کو پہچان لیا کہ یہ شخص تو سردار جرجیس کے بھائی بطلیق کا قاتل ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جرجیس کے پاس آیا اور حضرت ربیعہ کے متعلق کان میں بات کہی۔ سنتے ہی جرجیس آگ بگولا ہو گیا اور غصے کے مارے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ فوراً تلوار میان سے نکال کر حضرت ربیعہ بن عامر پر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن حضرت ربیعہ بن عامر پہلے سے ہی محتاط اور چوکنا تھے۔ قبل اس کے کہ جرجیس ان پر وار کرنے میں کامیاب ہو، انہوں نے بجلی کی سرعت سے اپنی شمشیر کو برہنہ کر کے جرجیس کا سر اڑا دیا۔ تمام کے تمام حضرت ربیعہ کی طرف لپکے تاکہ ان کو پکڑ کر شہید کر دیں، لیکن حضرت ربیعہ نے ایک جست لگائی اور گھوڑے کی پیٹھ پر جا پہنچے اور اپنے وفادار گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ اپنے مالک کا اشارہ پاتے ہی وفادار گھوڑے نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ رومی لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی، روسی گھبراہٹ میں دوڑ کر بھاگنے لگے۔ دور کھڑے ہوئے حضرت یزید بن ابی سفیان نے رومیوں کی کھلبلی دیکھی تو تاڑ لیا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے نعرہ تکبیر کہتے ہوئے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ اسلامی لشکر آن پہنچا اور مقاتلہ ہوا۔ اس کی صحیح منظر کشی الفاظ میں ممکن نہیں۔ رومی سپاہی بھی اپنی جان پر آ کر لڑتے تھے، لیکن اسلامی لشکر کے شیروں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ مجاہدوں نے رومیوں کو اپنی تلواروں اور نیزوں کی نوکوں پر لیا۔ رومیوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ جب دونوں لشکر اپنی پوری آب و تاب اور توانائی سے مصروف جنگ تھے، عین اسی وقت حضرت شرحبیل بن حاسب کاتب رسول اسلامی لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ اپنے بھائیوں کو مشرکوں سے جنگ کرتے دیکھ کر وہ بھی شامل جنگ ہو گئے، رومیوں کو ہر طرف سے گھیر لیا اور شمشیر زنی کی وہ شدت کی کہ رومی لشکر کا ایک سپاہی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ سنگریزوں کی بجائے رومی لشکر کے سپاہیوں کی لاشوں سے میدان جنگ بھر گیا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔